الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم اور مکرم بزرگوں، حضرت اقدس دامت برکاتہم کے حکم پر درود و سلام کے متعلق چند گزارشات آج کا عنوان ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا، درود و سلام پڑھنا ان عبادات میں سے جن کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی صاحب درود شریف پڑھنے کے بعد قسم اٹھاتا ہے کہ میرا پڑھا ہوا درود اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے، تو اس کی قسم ٹھیک ہوگی، اس پہ قسم کا کفارہ نہیں آئے گا۔ ایک عربی شاعر اس نقطے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعمالنا بین القبول وردھا الا الصلاۃ علی محمد، میرے اعمال قبول اور رد کے درمیان ہے، یقین نہیں کر سکتا کہ فلاں چیز قبول ہے، قیامت کو پتہ چلے گا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف شاعر کہتے ہیں ایسی عبادت ہے کہ وہ قبول ہی قبول ہے، مقبول ہی مقبول ہے۔ اسی لیے دعا کے اول اور آخر درود شریف پڑھنے کا فرمایا گیا ہے، تاکہ جب اطراف یعنی دائیں اور بائیں اول اور آخر یہ قبول ہوگا تو درمیان بھی قبول ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ وظائف کے اول اور آخر درود شریف پڑھنے کا فرماتے ہیں، اس میں بھی یہی نقطہ ہے کہ جب درود شریف قبول ہوگا تو اس کی برکت سے وظیفہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ جب بندہ ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اسے فوری طور پر 10 فائدے ملتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، فوری طور پر ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 فائدے ملتے۔ پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ
10 گناہ معاف کر دیتے، ایک کے بدلے 10 درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ درود شریف بھیجتے، یعنی درود پڑھنے والے پر رب درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب رحمت بھیجنا ہے، اور 10 رحمتیں، ایک کے بدلے 10 رحمتیں۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کی ایک رحمت کا کچھ حصہ بھی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، بڑی بات ہے، اور 10 رحمتیں یہ برکت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرہ مبارکہ کی۔ چوتھی نعمت، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک کے بدلے 100 بار اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں اس پڑھنے والے پر۔ پانچویں، دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، یعنی گناہ کے رجسٹر سے 10 گناہ درود شریف کی برکت سے جب معاف ہو گئے اور وہ 10 گناہوں کے حصے اس رجسٹر سے خالی ہو گئے تو فرشتے پوچھتے ہیں اس خالی کو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں 10 نیکیاں لکھتے۔ اب یہ وہ نیکیاں ہیں جو اس درود شریف پڑھنے والے نے کی نہیں ہیں، اللہ کے حکم سے لکھی جاتی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص جناب سے دے رہا ہے وہ تو قبول ہی قبول ہے، وہ تو رد نہیں ہو سکتا۔ چھٹا فائدہ، جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے فوراً فرشتے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت اچھی اور اعلیٰ چیز ہو تو ہم اسے اچھے ڈبے میں بند کرتے ہیں، اس کے لیے اچھا شاپر دیکھتے ہیں، ڈبے پہ کیا کچھ کلیاں لگاتے ہیں۔ کھانا اچھا ہو تو اس کے لیے بڑا اچھا برتن تلاش کرتے ہیں۔ درود شریف ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مستقل فرشتے پیدا کر رکھے جن کا کام ہی یہ ہے درود شریف اٹھاتے، اسی وقت اٹھا لیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، وہ زمین میں پھرتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی ہے درود پڑھنے والا۔ یبلغونی من امتی السلام، میری امت کا سلام وہ مجھے پہنچاتے۔ ساتواں فائدہ، درود شریف جب پڑھا جاتا ہے تو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ پہنچانے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے، دیر نہیں لگتی اس میں۔ ہمارے حضرت اقدس مرشدنا و مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے ان سے سنا کہ بندہ جب منہ سے درود شریف نکالتا ہے، پڑھتا ہے اللہم صلی، پورا نہیں کرتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسی وقت پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم موبائل پہ بات کرتے ہیں دنیا کے کسی دور بر اعظم میں تو کیا ہماری بات ختم ہونے کے بعد وہاں پہنچتی ہے؟ اسی طرح نچ مارنے ہیں وہ امریکہ والے آخنے تو سان زکام لگے ہے جی، فوراً پہنچتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہیں چیزیں کیا اس میں دیر لگتی ہے؟ فوراً پہنچتا ہے۔ آٹھواں فائدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو درود شریف پہنچتا ہے
اس میں اس آدمی کا نام لیا جاتا ہے، اس کے والد کا بھی لیا جاتا ہے۔ اب کیسی عبادت ہے؟ باپ جیسا بھی تھا اس کے بیٹے کی وجہ سے اس کا نام بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، جو سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، سارا دن۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1,25,000 بار درود شریف پڑھتے تھے، 1,25,000 بار۔ صرف درود شریف نہیں، کوئی 10-11 وظائف ہیں، ملفوظات طیبات میں بھی چھپے ہوئے ہیں، حضرت کے آلات میں بھی چھپے ہوئے ہیں۔ وہ روزانہ 1,25,000، 1,50,000، 2,00,000 یہ تعدادیں ان کی روز پڑھتے تھے۔ پانچ نمازیں اپنے سلسلے کے اوراد و وظائف، دن میں 3 مرتبہ درس قرآن مجید، اپنی گھریلو ضروریات کے لیے مزدوری یہ شامل تھی اس میں، اور یہ وظائف بھی پڑھتے تھے، پورے کر کے رات کو سوتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ ان وظائف کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہ کرے 24 گھنٹے میں ہم یہ نہیں پورا کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے اوقات میں برکت ہوتی ہے۔ اس کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ بظاہر وقت ایک طرح کا ہوتا ہے، یعنی 1 گھنٹہ اولیاء اللہ کے لیے بھی وہی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی وہی ہے، گھڑی اسی کو بتاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ 1 گھنٹے کے درمیان ایک سیدھی لکیر ہے، سیدھی، اور 1 گھنٹے کے درمیان اوپر نیچے والی، جس طرح ECG آپ نے دیکھی ہوگی اس میں اوپر نیچے لکیریں ہوتی ہیں، یہ فرمایا یہ اولیاء اللہ کا وقت ہے۔ اس 1 گھنٹے کے درمیان اگر اوپر نیچے والی لکیروں کو اٹھا کے کھولا جائے تو اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا یہ مطلب ہے، برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو میں درود شریف کے فائدے عرض کر رہا تھا، فوری طور پر 10 فائدے ملتے ہیں، ان میں سے 8واں فائدہ میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پڑھنے والے اور اس کے والد کا نام لیا جاتا ہے، بڑی نعمت ہے۔ 9واں فائدہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ یہ فائدہ تو سب فائدوں سے بڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، رب بھی اس پہ درود بھیج رہا ہے، رحمتیں بھیج رہا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے درود شریف۔ 10واں فائدہ، درود شریف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھی پہنچایا جاتا ہے، اور فرشتے اسے لے کے ایک اور جگہ بھی جاتے ہیں، وہ اس درود شریف پڑھنے والے کی قبر ہے، جہاں قبر بننی ہے۔ پڑھنے والے کو تو نہیں پتا، رب کو تو پتا ہے کہاں قبر بننی ہے، وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں احادیث سے ثابت ہیں، اور اس سے زیادہ فوائد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں لکھے، مستقل فصل ہے اس پہ، درود شریف کے فوائد کے بیان۔ اپنے اکابر کی یہ کتابیں پڑھا کرو۔ اپنی مسجدوں میں
فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اور اس فضائل اعمال کی تعلیم کرو جس میں فضائل درود شریف بھی موجود ہو۔ فضائل درود شریف ایک سازش کے تحت نکال دیا گیا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کیا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ سے زیادہ علم و عمل میں کوئی ہو سکتا ہے اس دور میں؟ یعنی ہمارے اکابر جو تھے، حضرت رائے پوری تھے، حضرت مدنی رحمہ اللہ تھے، ان حضرات کے بعد تمام اکابر علماء دیوبند نے تسلیم کیا ہے کہ اس وقت اس درجے اور مقام کا نہ کوئی علماء میں ہے نہ کوئی اولیاء اللہ میں ہے۔ انہوں نے ایک چیز کو لکھا ہے، محنت کے ساتھ لکھا ہے، اپنے لیے وسیلہ شفاعت سمجھتے ہوئے لکھا ہے۔ اس کو ان کے بعد کے کوئی لوگ ہوں اور وہ کہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے جو نکالا گیا ہے مکتبے سے نکالا گیا ہے۔ کتاب کو تو کوئی نہیں نکال سکتا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، چھاپنے والوں نے نکالا ہے، سازش سے نکالا ہے۔ لیکن کئی مکتبے ایسے ہیں جو اس کو فضائل درود شریف کے ساتھ چھاپ رہے ہیں، اس لیے فضائل درود شریف کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 10 فائدے یعنی قبر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب بندہ اس قبر میں جاتا ہے تو آگے کون سی نعمت اس کا استقبال کرتی ہے؟ درود شریف اس کا استقبال کرتی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے! یہ تو ایک بار درود شریف پڑھنے پہ میں نے عرض کیا ہے۔ درود شریف کی کثرت کے 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، اب میرا وقت اسی میں لگ جائے گا۔ پہلا فائدہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں اپنے اوقات میں سے آپ پر درود شریف کی کثرت کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں نظم و ضبط ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ما شئت، جتنا تو چاہتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا جی چوتھا حصہ، یعنی نماز وغیرہ ان چیزوں سے ہٹ کے چوتھا حصہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اس پہ کچھ زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا جی آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا 3 حصے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ کر دے تو، فرمایا سارا وقت ہی درود شریف پڑھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ فرمایا اگر تم نے اس طرح کیا تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فَإِذَن تُكْفَى ہَمُّكَ وَيُغْفَرُ بِهَا ذَنبُكَ، اگر اس طرح تو نے کیا تو 2 فائدے تمہیں ملیں گے۔ تیرے جو بہت بڑے مسائل اور غم ہیں ان میں یہ کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ذمہ لے لیں گے۔ ایک غم غین کے ساتھ اور ایک ہم ہا کے ساتھ۔ ایک ہم تو ہوئے نا جڑا بچیاں کھلانے ہیں سے، یہ عربی والا ہم ہے، ہمیں ہا کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑے غموں کو کہتے ہیں۔
ایک غم میں، ایک ہم میں، ایک ہول ہے، اچانک آنے والی پریشانی۔ والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم، اس میں ہول ہے۔ تو ہم بہت بڑے درجے کے غموں کو کہتے ہیں، غم ہی تو کھا گئے ہمیں، اس کا علاج درود شریف پڑھنا۔ دوسرا فائدہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف کر دے گا۔ تو درود شریف کی کثرت کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ عرض کیا۔ دوسرا فائدہ، درود شریف کثرت سے پڑھنے والا گمراہی سے بچا رہتا ہے، اسے دنیا اور دین دونوں اعتبار سے کوئی آدمی غلط راستے پہ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ روشنی ہو جاتی، رب کی طرف سے 10 رحمتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دعائیں، قبر کی روشنی، سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قیامت والے روز اس کا سفارشی ہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفارش، دنیا بھی تر گئی اور آخرت بھی تر گئی۔ یہ درود شریف کا فائدہ ہے۔ درود شریف پڑھنے کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ مدینہ منورہ میں۔ میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے میری قبر کے قریب سمیت میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ مدینہ منورہ کی حاضری ہے۔ اس پہ میں آپ کو شیخ الاسلام قطب الارشاد والتکوین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی ایک بات پیش کرتا ہوں۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری عادت ہے میں کتاب سے پڑھ کے سنایا کرتا ہوں۔ ایک تو آپ کے سامنے کتاب ہے، بات بحوالہ ہوتی ہے، اور دوسرا اکابر کے جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، وہ مکمل پڑھے جاتے ہیں، دیانت کے ساتھ بات پیش ہوتی ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری معاذ جناب سرور کائنات علیہ السلام کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کی غرض سے ہونی چاہیے۔ یعنی مدینہ منورہ کی زیارت کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام مومنین و شہداء کو حاصل ہے، بلکہ جسمانی بھی ہے۔ از قبیل حیات دنیاوی، بلکہ بہت سی وجوہ سے اس سے کبھی تارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل نہ صرف وجود ظاہری کے زمانے میں کیا جاتا تھا بلکہ اس برزخی وجود میں بھی کیا جانا چاہیے۔ یعنی جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں فیض اور فائدہ حاصل ہوتا تھا، اسی طرح وہی وجود مبارکہ موجود ہے مدینہ منورہ۔ ایک صاحب نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، مدینہ منورہ بھی جانا ہوگا، مجھے وہاں کے کچھ آداب بتا دیں۔
حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حاضری روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، اب دیکھیں میں نے عرض کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا سب سے اعلیٰ مقام مسجد نبوی شریف ہے، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر واسطے کے سنتے ہیں، وہاں ملائکہ کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ تو حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حاضری روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت علیہ السلام کی روح پرفتوح کو، پرفتوح کا مطلب جہاں سے فیض جاری ہے، فتح کا معنی فیض بھی ہوتا ہے، کھولنا بھی ہوتا ہے، جہاں سے فیض کے منبع کھل رہے، روح پرفتوح کو وہاں پر جب جلوہ افروز، سننے والی، جاننے والی، غایت جمال و جلال کے ساتھ تصور کریں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ شہنشاہ عالم کے دربار کی حاضری خیال کی جاوے اور جملہ طرق ادب کا لحاظ رکھا جائے، جتنا ادب ہو سکے کیا جائے۔ جو لوگ مقصر آداب و سنت